اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے ایمان میں زیادتی کی، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل کے اندر استقامت پیدا کیا۔ کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے، ویسے جب لوگ ہو، سادھی آدمی ہو، پورا کا پورا ملک کفر میں ہے، بادشاہ ظالم ہے، بادشاہ کافر ہے، بادشاہ جابر ہے، بادشاہ کا نام تو قیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واقعہ بیان کیا ہے، ہم جانتے ہیں، اصحاب کہف کے بارے معلوم ہم کو ہے، اصحاب کہف کا ہم نے سنا ہے تو اس نے سنا ہوگا۔ اصحاب کہف یہ 7 آدمی تھے، یہ ایک پہاڑ کے کھو میں سے گئے تھے۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، قیانوس تھا، بڑا جابر، بڑا ظالم، بہت ہی بڑا بدماش بادشاہ تھا۔ یہ آدمی، یہ بادشاہ برائی میں لگا رہتا تھا، لوگوں کو شرک کی دعوت دیا کرتا تھا کہ لوگوں شرک کرو، جو اپنے آپ کو بدبڑا کرتا تھا، اس کا یہ معاملہ تھا۔ ان کے یہاں بھی سال میں میلہ لگتا تھا۔ یہ بچے، یہ 7 بچے جو مختلف قبیلے سے تھے، مختلف قبائل، مختلف علاقے سے تھے، یہ بچے بھی میلہ جاتے ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ بت اس کا ہاتھ سے بنایا جاتا ہے، اپنے ہاتھ کو سنبھالا جاتا ہے، اس کو لوگ پوج رہے ہیں، وہاں ماتھے کو جھکا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، نذر و نیاز مانگ پیش کر رہے ہیں، اور آگے بانٹتے ہیں، بگی بنواتے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ یہ بت جو پتھر کا ہے، یہ بت جو کسی کام کا نہیں ہے، کیسے اس کے ہاتھ پوری کرے گا؟ یہ 4 بچوں کو سمجھ میں آ گیا کہ جو کام کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ یہ بچے 7 بچے وہاں سے الگ ہلاتے ہیں، ایک ایک کر کے الگ ہوتے ہیں۔ ایک پیڑ تھا اس علاقے میں، جنگل میں، وہاں ایک آتا ہے بیٹھ جاتا ہے، دوسرا بھی وہاں آگے بیٹھ جاتا ہے، تیسرا آگے بیٹھ جاتا ہے، کچھ 7 بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کوئی کسی پہچانتا نہیں ہے اور ہے کر رہا ہے کہ اگر میں نے اس سے یہ بات کہہ دی کہ میں ان بتوں کا منکر ہوں جس کو یہ لوگ پوج رہے ہیں، اگر یہ بادشاہ سے کہہ دیا ہمارے خیر نہیں ہے۔ ہر ایک ڈر رہا ہے، اگر میں نے اسے کہہ دیا 7 ہے، 7 کے دل میں ایک ہی بات ہے، ایک 7 نہیں جانتا ہے کہ میں 7 بیٹھا وہ کیسا ہے۔ آخر بہت دیر کے بعد اسے ایک کہتا ہے ہم 7 یہاں پر دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ ایسا کرو ہم میں سے ہر ایک یہ بتائے یہاں کیوں جمع ہوا ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، یاد رکھے اس راز کو کسی کا ظاہر نہ کرے۔ اس میں سے ایک کہتا ہے کہ اے میرے دوستو، ہم نے اپنی قوم کو دیکھا ہے، ہماری قوم خود کو پوچھتی ہے، بتوں پر جو رہابت رہاتی ہے، اس اولاد مانگتی ہے، اس کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے بھائیوں، دیکھو صحیح کتنے بڑے لوگ جاہل ہیں، نادان ہیں، اس کو پوچھ رہے ہیں جس کو ہاتھ سے بنایا ہے، یہ بھی اتنی طاقت نہیں مکے بھگا سکے۔ دوسرا کہتا ہے تو صحیح کہہ رہے ہو، میری بھی یہی رائے ہے، اس نے کہتا میری بھی یہی رائے ہے۔ اب 7 ایک رات پہ اتفاق ہو جاتے ہیں، اب 7 سوچتے ہیں یہی ہم عبادت کریں گے، ہم قوم میں واپس نہیں جائیں گے، جو وہاں یہ بات کرنے لگتے ہیں۔ آخر آہستہ آہستہ بادشاہ کو قیانوس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی ہے، یہ آدمی کوئی کچھ نوجوان ہے جو وہاں جا کر کے عبادت کر رہے ہیں، جس نے جو کہہ رہا ہے کہ رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان کا رب ہے، زمین کا رب ہے، تو آسمان کا مالک ہے، تو زمین کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ رب نہیں مان رہا ہے۔ بادشاہ اس کو پکڑنے کے لیے آدمی بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مطلع کر دیتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ وہ 7 آدمی، وہ 7 شخص جو ہے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ نکلنے کے بعد ایک کھوہ میں، ایک غار کے اندر چھپ جاتے ہیں، جسے عربی میں کہف کہتے ہیں۔ کہف کو غار کو عربی میں کہف کہا جاتا ہے۔ تینوں آدمی، 7 آدمی، ساتھ ایک کتا بھی ہے، لگتا ہے اس میں سے ایک جو تھا کسان کا بچہ تھا، کسان جب کتے پالا کرتے ہیں تو وہ کتا بھی اس کے ساتھ آ گیا تھا۔ 7 آدمی، ایک کتا جو ہے، وہ 7 آدمی آتے ہیں اور اس غار میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ غار، یہ ایران کے علاقے، یہ روم کا، یورپ میں پڑتا ہے۔ روم، بحیرہ روم جو ہے وہی کے آس پاس میں جگہ ہے، افسوس وہی علاقہ ہے، وہیں پہ یہ پہاڑ پایا جاتا ہے۔ اسی پہاڑ کے غار میں 7 آدمی چھپ جاتے ہیں۔ کتا بھی دروازے لا کے غار کے دروازے پر جاتا ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ غار کا منہ جو تھا
اتر کی طرف تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ساتوں آدمی اس میں گئے، ہم نے اس کو نیند دے دیا، نیند میں اس کو جو ہے جاری کر دیا۔ نیند ایسی نیند آئی کہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اس غار کے اندر 309 سال چھوڑ رہ گئے، 309 سال۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اس غار کے اندر 309 سال چھوڑ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نیند کی حالت میں اسے کھلایا بھی پلایا بھی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نیند کی حالت میں ہم نے اس کے پہلو کو بھی بدلا، دائیں بھی بائیں بھی۔ اگر ایک پہلو پائے رہتے ممکن ہے مٹی سے اس کو کھا جاتا، پہلو کھا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اپنایا، اس پہلو کو نیند کے ہاتھ سے بدلا تاکہ کیڑے مکوڑے نہ کھائے۔ یہ 309 سال تک اس غار میں پڑے رہے، اس غار کے اندر سوئے رہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے وہاں روک جاری کر دی، جو کوئی جہاں جاتا تھا کہ میں ایسا روک قائم کر دیا تھا، کسی ہمت لوگ وہاں جائے، کسی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح سے وہ جو ہے پھر وہ جاگتے ہیں، 309 سال جاگتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ کل میں داخل ہوا تھا، کل شام میں داخل ہوا تھا، ابھی صبح ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کل گیا ابھی اٹھا ہوں۔ لان سے اس میں ایک سے کہتا ہے ایسا کرو چپکے سے جاؤ کہ ایسا نہیں ہو کہ بادشاہ معلوم ہو جائے، یہ ہمارا پیچھا کرے، چپکے سے پیسے لے کے جاؤ، کھانے کو سامان لے آؤ، کیونکہ بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک جاتا ہے، دیکھتا ہے حالات بدلے ہوئے ہیں، نہ وہ مکان ہے، نہ وہ کچھ ہے، نہ آدمی ہے، سب کا سب بدلا ہوا ہے، تمام بدلی ہوئی ہے۔ پر جہاں پر پیڑ پیدا ہوا کرتا تھا وہ پیڑ پودے بھی نہیں ہے، جہاں دکانیں ہوتی تھی وہ دکانیں نہیں ہیں، سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ کہتی کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ تو کیا میں پگڑا تو نہیں کیا ہوں، کیا میں نیند میں تو نہیں ہوں، میں کیا دماغ ایسی بات ہے، وہ جو ہے وہ نہیں، میں تو نیند میں نہیں ہوں، میں تو پاگل بھی نہیں ہوں۔ خیر وہ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک دکان ہے جہاں کھانے کا سامان مل رہا ہے، اس کو اپنے پیسے دیتے ہیں، سکے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے سکے بدلے روٹی دو، کہتے یہ سکہ تو نہیں چلتا ہے، یہ تو پرانے سکے ہیں، بہت پرانے سکے ہیں، کہتا تم کو وہیں کھجانہ ملا ہے، کہا نہیں کھجانہ نہیں ملا ہے، یہ کل ہی کی بات ہے، کل میں یہاں سے گیا تھا، میں گایا تو چھپا تھا، نہیں کل کی بات نہیں ہے۔ اور اس جو جمع ہو جاتے ہیں، آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آخر میں یہ سکہ جو ہے بادشاہ کا، ہم کل ہی تو ہمارے بادشاہ تو کیا نوش نے ہمیں پکڑنے کے لیے آدمی بھیجا تھا، کہا وہ بادشاہ بھی نہیں ہے، جو اصل مر چکا، اس میں کئی بادشاہ بنے وہ مر چکے، کئی نسلیں آئیں چلی گئی، یہ تو ابھی جو بات چل رہا ہے ایک بادشاہ ہے، یہ تو مسلمان بادشاہ ہے، یہ آخر جو ہے یہ بات پھیلتی ہے، اور پھر بادشاہ کو خبر ملتی ہے، بادشاہ جی آتے ہیں، اس طرح سے پھر جو ہے یہ لوگ سب وہاں پھر بادشاہ کو چلتے وہاں ان سے ملتے ہیں، لیکن آدمی کہتا ہے کہ آپ میرے پیچھے آئیں، سے پھر وہ جاتا ہے، پھر ملتا ہے کہ یہ لوگ پھر واپس آتے ہیں، پھر نیند آتی ہے، مر جاتے ہیں۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ کون تھے نوجوان، میں یہ بتاتا تھا یہ کون تھے نوجوان تھے۔ نوجوان کو چاہیے کہ اپنے عقل و بصیرت سے کام لے، دیکھے کہ ہمارے سماج میں کون سا کام ہو رہا ہے جو اچھا کام ہو رہا ہے، اس کو عام کرنے کی کوشش کریں، دیکھے ہمارے معاشرے میں کون لڑکی ہے جو بے پردہ رہتی ہے، کون بچہ ہے جو برائی میں ملوث ہے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ہر نوجوان کی برائی بنتی ہے۔ دیکھیے کس طرح سے اس نوجوان نے فتن کہا ہے، یہ تو نوجوان کہا جاتا ہے، تو کس طرح اس نوجوان نے اپنے قوم کی برائی سے شرکوں سے توبہ کیا، کس طرح سے اس نے جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ تو کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ آیت ہم نوجوانوں کو پیغام دیتی ہے کہ ہمارے نوجوان بھی ایسے بنے، اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، پہلے خود نیک بنے، خود پارسا بنے۔